مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے۔ ان کی کوئی ایسی لذت باقی نہیں رہی جو گناہ نہ ہو۔ دشمن گھر آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ مرنے کے دو ہی طریقے ہیں، غم مل جائیں یا خوشی چلی جائے۔ کسی تنگ دل انسان کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کے رہو، سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل انسان سے اگر کچھ لے بھی لوگے تو بھی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو۔ پاس تمہارا رزق ہے، ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور حرام بھی نہ ہو تو رزق کریم کہلاتا ہے۔ جو شخص ماحول سے اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے بے سکون رہتا ہے، جو ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی بے سکون رہتا ہے۔ سکون کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ آپ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر بھی نہ ہو کہ روح کو گرا کے چلا جائے۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب انصاف کے مطابق آپ کو اعمال کا بدلہ مل جائے، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق ہی نہیں۔ قبر ایسے وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کا کہتے ہیں۔ دنیا دار کو جہاں صبر کا حکم ہے، اللہ کے بندے کو وہاں شکر کرنے کا حکم ہے۔ چور ضرورت کا نام ہے، بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا۔ ضرورت ہی برا کرتی ہے، ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ اگر دونوں چیزیں نکال دیں تو بندہ ٹھیک۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے، موت کے بعد ملنے والے انعامات موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا تقرب جنت ہے اور اس تقرب سے دوری دوزخ ہے۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری دوزخ ہے۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی۔ دین سے اس طرح محبت کرو جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ کبھی بادشاہ بننے کی دعا نہ کرو، نہ دعا سے حاصل ہونے والی بادشاہی کے اندر کوئی ظلم اور تلخی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ جو اقتدار میں ہیں وہ جاننے والے نہیں ہیں، لیکن افسوس جو جاننے والے ہیں وہ اقتدار میں نہیں ہیں۔ جب تک کوئی آپ سے نہ پوچھے مبلغ نہ بنو۔ جن لوگوں نے اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کو ان کی زندگی کے بعد بھی یاد رکھا۔ قائم ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ناممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے، جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے اور نہ مستقبل کی فکر۔ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرنا شریعت ہے اور یہی ولایت بھی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ تمہیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔
مفید چیز اگر مقدار سے بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ گناہگار کا گناہ اگر عاجزی پیدا کر رہا ہو تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ گناہ کا موقع ہو اور گناہ نہ کرو تو یہ بھی نیکی ہے۔ اگر ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کا ہو جائے گا۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جب اس دن آپ نہیں ہوں گے۔ دعا کرو کہ آپ ایسی عبادت سے بچ جاؤ جس میں اللہ کا قرب نہ ہو۔ شیطان اس لیے شیطان بنا کہ اس نے عبادت کو تو مانا اب لیکن معبود کو نہیں۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا، اور معاف نہ کرے تو، اور اگر نامنظور کر دے تو نیکی کیا۔ بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں گھر رہتے ہو۔ جائے بات دہر میں سب سے بڑا عجوبہ آنکھ ہے۔ حق والے کو اس کا صحیح حق مل جانا ہی عدل ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام نصیحت کرنا اور سب سے مشکل کام اس نصیحت پر عمل کرنا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی انہوں نے یہی اعلان فرمایا کہ حق کے معرفت ادا کرنا انسان کے بس کے بات نہیں۔ خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں نہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ جس کا آغاز نہیں اس کا انجام نہیں۔ اللہ ہر آغاز سے پہلے اور انجام کے بعد ہے۔ اصل جلوہ نظر آنے والے جلوے کے برعکس ہوتا ہے۔ جس انسان کو قلم کی طاقت عطا کی گئی اس انسان سے پوچھا جائے گا اس نے تحریر کس سمت استعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہماری تحقیق میں نہ آ سکنے کے باوجود صداقت ہے، بلکہ صداقت مطلق ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں کہ سب ختم ہو جائیں اور میں زندہ رہوں، یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور انسان سے محبت فرماتا ہے، اور لوگ عبادت کے ذریعے بلکہ عبادت کے بہانے انسانوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ مغرب کے پاس پیسہ ہے، دین نہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک بے قرار دل غزل کہہ دے تو ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ بد نصیب ہیں وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد ذوق سفر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو لذت خطابت میں آ کر لوگوں کو غلط راہ پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے لیے مصیبت مرتب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے، سیرت ہے ہمارے لیے۔ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی